ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال قد تبارك وتعالى في قرآن مجيد قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق اللہ العظیم۔ رب کائنات کا شکر ہے کہ مولا نے صراط مستقیم جیسی نعمت سے نوازا، اور مولا ہمیشہ اپنے پیاروں کا صدقہ اس پہ استقامت دے صراط مستقیم پر۔ آج جو صورت میں نے ٹاپک کے لیے چنی ہے، بہت کم اس پہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ معرفت اور اسرار و رموز سے بری ہوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں، ہم غور نہیں کرتے۔ غور و فکر جو کرتا ہے اس کو ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رب کائنات نے فرمایا قل، فرما دیجئے، یا ایہا الکافرون، اے کافرو، سنو بات۔ بہت کم ہوا ہے کہ اس طریقے سے مخاطب کیا گیا ہے قرآن میں۔ یا ایہا الذین آمنوا کا تذکرہ کثرت سے آیا، یا ایہا الناس کا تذکرہ کثرت سے آیا ہے۔ قل یا ایہا الکافرون بڑا کم آیا ہے ان کی نسبت سے، یعنی اللہ پسند ہی نہیں کرتا کہ ان سے بات کی جائے۔ ٹھیک ہے، اس کا ایک نظام ہے، بہتر جانتا ہے۔ فرمایا کہ اے نبی ان سے کہہ دو، نبی نے نہیں کہا، اللہ فرما رہا ہے کہ ان سے کہہ دو اے کافرو، کیا کہنا ہے؟ لا اعبد ما تعبدون، لا میں نے نہیں، اعبد عبادت سے نکلا ہے، عبادت، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کر سکو گے یا کرنے والے ہو جس کی میں کرتا ہوں، جس کی میں کرتا ہوں۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور فرمایا آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پہلے پریزنٹ کا تھا، اب فیوچر کی بات ہو رہی ہے، آنے والے وقت کی بات ہو رہی ہے، اور نہ میں اس کی عبادت کروں گا جس کی عبادت تم کرتے ہو۔ آگے فرمایا ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کر رہا ہوں، جس کی عبادت میں کر رہا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ تمہیں اپنا دین مبارک ہو، ہمیں اپنا دین مبارک، تم اپنی کرو ہم اپنی کریں۔
حضور فرما رہے ہیں کافروں کو. ایک بات جو بہت کم بیان کی جاتی ہے، آج اس بات سے تھوڑا سا پردہ اٹھاؤں گا. اکثر ہم نے اپنی درسی کتابوں میں، بکس میں جو پڑھا ہے نا، یعنی جو عرب والے لوگ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، ان کے متعلق یہ لوگ کافر ہیں. قرآن میں بھی یہی یعنی کہ نام دیا. لیکن وہ کافر کب ہوئے؟ جب نبی آ گئے. پہلے وہ کافر نہیں تھے. بتوں کی پوجا ضرور کرتے تھے، لیکن یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، جو بعد میں نسل در نسل چلنے کی وجہ سے اللہ کو وہ پھر بھی مانتے تھے. میں جس پوائنٹ کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے یہ باتیں تھوڑی سی بتانے ضروری ہے. یہ لوگ اللہ کو مانتے تھے لیکن انہیں بت بنا لیے تھے. اس کو چھوٹا خدا کہتے تھے بت کو، اور جو رب کائنات کی ذات کو بڑا خدا کہتے تھے. یہ ان کا ایک نظریہ تھا. اب انہوں نے وہ بت کیوں بنائے تھے؟ بت اس لیے بنائے تھے، اللہ 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 اللہ، کہ اس پر چڑھاوے چڑھتے تھے. بات میری سمجھنے والی ہے. سارا دن وہ چڑھاوے چڑھتے تھے. ہر قبیلے کا علیحدہ بت تھا، اس پر چڑھاوے چڑھتے چاہتے ہیں تو ہم آپ کی شادی جس قبیلے کی جس عورت سے کرنا چاہیں گے ہم آپ کی شادی کروا دیتے ہیں. لیکن اگر آپ دولت چاہتے ہیں تو ہم دولت کے انبار لگا دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے آ کے عرض کی کفار نے. تو آپ نے فرمایا، یہ عام سنی ہوئی حدیث ہے، فرمایا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دو، ایک ہاتھ پہ لا کے سورج رکھ دو، تو میں پھر بھی حق کی بات کرنے سے باز نہیں آؤں گا. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. بات یہ تھی، نظام سے ٹکر لی تھی آپ نے. ان کی روزی روٹی چھن رہی تھی، ان کی روزی روٹی چھن رہی تھی. رولا روزی روٹی کا تھا یار. تکلیف ان کو اس وجہ سے ہو رہی تھی. یہاں تک ہو گیا تھا کہ جن کے پاس، جس قبیلے کے پاس طواف کا پرمٹ تھا، انہوں نے اپنا لباس بنا لیا تھا. اس لباس سے ان کو پیسے آتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ اس لباس کے بغیر طواف نہیں کیا جا سکتا. اگر یہ لباس نہیں ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، کہتے تھے ننگے طواف کر لو لیکن اپنے کپڑوں میں نہیں کر سکتے. وجہ کیا تھی؟ کپڑا ان کا بکنا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اعلان فرما رہے تھے اس کی وجہ سے وہ ساری دکان بند ہو رہی تھی. تو پھر غصہ تو آتا ہے، پھر جنگیں تو ہوتی ہیں اور سارے معاملات تو ہوتے. لا اعبد ما تا، کہ میں نے رب کی عبادت کرنی ہے، تم اپنے نفس کی پوجا کرتے ہو. فرق یہ تھا، بات یہ تھی، رولا بیچ میں یہ تھا. تو اس لیے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ بتا دیں ان کو کہ آپ کچھ بھی کر لو، میں اس کی پوجا نہیں کرنے والا جس کی تم کرتے ہو، اور جس کی میں کرتا ہوں تم اس کی کرتے نہیں ہو. اس طرف تم آتے نہیں، اس طرف آئیں پھر بات بنے گی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو پھر بات بنے گی. پھر تو سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے نا. اللہ الصمد، اللہ 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 اللہ. تو رولا تو اس چیز کا تھا، جگیرداری چھن رہی تھی. پھر وہ چیخیں نکلی ان کی. ابو جہل بولا، ابو لہب بولا. کیوں بولے ہیں یہ لوگ؟ حضور کے خاندان میں سے. اس لیے کہ وہ
جو ان کی اجارہ داری تھی، اور جو ان کا بن کمائے، بن دیکھے، بن محنت کیے ان کے ہاتھ میں دولت آ رہی تھی، دولت بھی تھی، عزت بھی تھی، شہرت بھی تھی، سب کچھ ہی تھا۔ راؤنڈ اباؤٹ سے لوگ پہلے بھی حج کرنے آتے تھے، یہ نہیں کہ حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر تو ہمیں ایک طریقہ مل گیا نا، سنت مصطفیٰ اور قرآن و حدیث کے مطلب اسلام نیا دین جو آ گیا، وہاں سے پچھلا دین منقطع ہو گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تو وہ کافر ہو گیا۔ اللہ کو وہ مانتے تھے، پہلے بھی مانتے تھے، اللہ کو ماننے سے یا نہ ماننے سے کافر نہیں ہوئے تھے، اللہ کا وہ انکار نہیں کرتے تھے، لیکن جس اللہ کو وہ مانتے تھے وہ نہیں تھا۔ جیسے پہلے وہ کہتے تھے نا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے رب کو مانتے ہیں، ہم موسیٰ کے رب کو مانتے ہیں، ہم یعقوب کے رب کی پوجا کرتے ہیں، ایسے نام لیا کرتے تھے۔ یہ پہچان کی باتیں تھیں، یہ معرفت کی باتیں تھیں، اسرار و رموز کی باتیں تھیں، یہ چیزیں تھیں۔ اب وہ رولا دوس جلے کا پڑ گیا۔ اس لیے پیارے بچوں، بات یہ ہے، اصل کہانی یہ ہے، اصل بات یہ ہے، جس تک پہنچا نہیں جاتا، جس طرف دھیان نہیں کیا جاتا۔ اینڈ پہ ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا تمام سے، سب سن لیں کہ میرے پیر و مرشد کا نام سیدنا سلطان محمد ایوب جہانگیری قادری چشتی ہے، اور ان کے جمال کا مظہر سلطان السالکین حضور سلطان بہاول حق ایوب قادری چشتی ہیں۔ میں اس در کا غلام ہوں، سب کو پتہ ہونا چاہیے، اگر کسی کو نہیں پتہ تو وہ جان لے کہ میری نسبت کدھر ہے، میرا مرشد خانہ کدھر ہے۔ اور کہتے ہیں نا، در مرشد دا خانہ کعبہ کہ حج ضروری کریے، تقوی رکھ محبوباں والا، محبوبوں والا تقوی رکھنا پڑتا ہے، محبوبوں والا، پھر بات بنتی ہے۔ اس لیے اپنے پیر و مرشد کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے سب کو، اپنے پیر و مرشد کی طرف ہی جانا چاہیے سب کو، سب کو چاہیے کہ اپنے پیر و مرشد سے رجوع کر لیں۔ جو ہمراہ ہے وہ راہ پر ہے، جو ہمراہ نہیں وہ گمراہ ہے، بھٹک رہا ہے راہی جو الگ ہے کارواں سے۔ یہ سرکار کا فرمان تھا، ہمارے پیر و مرشد کا فرمان تھا اور ہے۔ اللہ رب العزت سب پہ کرم فرمائے اور بصیرت کے نور سے نوازے سب کو، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، سب پہ رحمت فرمائے۔ ہماری دعا سب کے لیے، کسی کے لیے، اور کبھی رب کائنات ہمارے دلوں میں بغض پیدا نہ کرے، کسی کے لیے حسد کی نہ پیدا کرے۔ اس سے اب مولا ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے، ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے، ہمیشہ سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ وما علینا